بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں آپ کو انجینئر محمد علی مرزا کا مختصر تعارف پیش کرتا ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا خود کہتا ہے کہ یہ پہلے اہل سنت میں رہا اور دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہا، سبز امامہ بھی باندھتا تھا، لیکن بعد میں دیوبندی علماء سے متاثر ہوا اور ان کے ساتھ بیٹھنے لگا۔ پھر اہل حدیث کے علماء سے متاثر ہوا اور ان کا مسلک قبول کر لیا، اور اسی طرح وہابی۔ پھر بعد میں شیعہ علماء سے متاثر ہوا اور ان کی باتیں کرنے لگا، لیکن اس وقت یہ اپنے آپ کو کسی فرقے میں بھی نہیں مانتا۔ اس کا طریقہ واردات وہی ہے جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا طریقہ تھا۔ کبھی سنی علماء کو چیلنج کرتا نظر آتا ہے، کبھی شیعہ کے علماء کو چیلنج کرتا نظر آتا ہے، اور کبھی اہل حدیث کے علماء کو چیلنج کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن طریقہ آپ اس کے جھوٹ کا دیکھیں کہ چیلنج تو کر دیتا ہے، لیکن جب علماء جواب دیتے ہیں تو ان کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہے، بلکہ علماء اس کی کفریہ عبارات لے کر اس کے پاس جا کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ پولیس کو بلا لیتا ہے اور ان کے سامنے بات کرنے سے ڈرتا ہے۔ یہ اس کے جھوٹے ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ اور علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ سامنے بیٹھ کر مناظرہ نہیں کرنا چاہتا تو ہم اس کے ساتھ لائیو مناظرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن یہ اس سلسلے میں بھی سامنے نہیں آتا، یعنی جھوٹا ہے اور اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے علماء کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخت گستاخ ہے، جیسا کہ مرزا قادیانی بھی صحابہ کرام کا گستاخ تھا۔ حدیث کی کسی کتاب کو اور فقہ کی کسی کتاب کو اور تفسیر کو یہ نہیں مانتا سوائے بخاری شریف کو، لیکن بخاری شریف میں بھی اپنی من پسند حدیث کو قبول کرتا ہے۔ قادیانی بھی اسی طرح اپنے من پسند کی حدیث قبول کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے ترجمے کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی آیات کی غلط تشریحات اور احادیث نبویہ کی غلط مفاہیم بیان کر کے لوگوں کے عقائد کو خراب کرنا اس مرزے کا وتیرہ ہے، اور اس وقت پوری امت کے علماء کا اجماع ہے کہ یہ شخص کفریہ کلمات کر رہا ہے، بک رہا ہے، اور اس کے عقائد قرآن و سنت کے منافی ہیں۔ جس طرح 1974 کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف پوری امت کا اجماع ہو گیا تھا، اسی طرح مرزا محمد علی کے خلاف اس وقت پوری امت کے علماء کا اجماع ہو چکا ہے۔ لہٰذا عام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کی ویڈیو سننے سے گریز کریں، اگر اس کی ویڈیو سامنے آئے تو ان لائک کریں اور لعنت بھیج کر ثواب دارین حاصل کریں، کیونکہ ایسے شخص کی تکذیب کرنا مسلمانوں کے لیے لازمی ہے۔ اگر کوئی ایسا اعتراض آپ کے ذہن میں پیدا ہو تو فوری طور پر علماء سے رجوع کریں، اس مسئلے کا جواب پوچھیں تاکہ آپ کے عقائد نہ خراب ہوں۔ والسلام۔